بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان نے جناب اپنا ایک نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے۔ اب اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہاں پہ آپ غلام بھی رکھ سکیں گے، یعنی کہ نیا آئین ہے افغانستان کا اور اس میں آپ غلام بھی رکھ سکیں گے۔ 9 سال کی جو بچی ہے، 9 سال کی بچی، اس کی شادی بھی کرا سکیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب اگر کوئی طالبان کے خلاف کوئی بیان دے گا یا ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا تو اس کو 3 سے 50 کوڑے تک پڑ سکتے ہیں پبلکلی۔ اچھا جی، یہ نیا آئین آ گیا۔ اب یہ آئین کس سے اتنا امپریس ہو کے بنایا گیا ہے، اور یہ 2 حصوں میں پوری سوسائٹی کو انہوں نے جناب ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ گھروں کے اندر رہیں گی، اور جو عورتوں کی جہاں پہ جو ونڈوز ہیں، یعنی گھروں کی جو ونڈوز ہیں، ان کو جناب اینٹوں سے بند کر دیا جائے۔ یہ کس نے ان کو صلاح دی ہے، کس نے ان کو مشورہ دیا ہے؟ کیا انڈیا نے ان کو مشورہ دیا ہے یا کسی اور نے ان کو مشورہ دیا ہے؟ I don't know, but I would like to discuss this thing۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ اہم سوالات جو ابھرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں جناب کہ غزہ پیس آف بورڈ جو ہے اس میں کیا پاکستان جو ہے وہ اس میں کیسے، کس حیثیت سے آ سکتا ہے؟ اور بڑا اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو بورڈ ہے یہ صرف ایک بورڈ ہے یا ایک بورڈ سے زیادہ ہے، اور اس کے اندر کیا کمیٹیز بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ رینڈملی لوگ یہاں پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں اور جس کا سر پیر ایز سچ کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ جناب یہ بورڈ ہے کیا، اور پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ایک بورڈ ہے، یہ ایک بورڈ سے زیادہ بورڈ ہے، اور اس میں کمیٹیز بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور اس پہ کیونکہ ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے اور کلیئرٹی لے کے آگے چلنا چاہوں گا۔ پھر جو اہم سوال اٹھتا ہے، اور ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں جو فلور آف دا ہاؤس پہ یا اس کے علاوہ بھی جو سوالات اٹھاتے ہیں، وہ یہ اٹھاتے ہیں جناب کہ ہم نے آنسریبل ہوتے ہیں، ہم لوگ یعنی کہ پولیٹیشینز اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں آنسریبل ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کو جواب دہ ہوتے ہیں، انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے، اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کے تحت کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں یا نہیں تھی؟ اس پہ جناب ان کو کلیئرٹی چاہیے، اور کسی حد تک میرے خیال میں ان کو کلیئرٹی مل جائے گی ان دا ڈیز ٹو کم، یا ملنے جا رہی ہے، وہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور ایک اور بہت اہم سوال کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس جو ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ISF، کیا ہم اس کا حصہ بنیں گے؟ اور اگر بنیں گے تو اس میں ہمیں کیا فائدے ہیں، اور اگر نہیں بنیں گے تو کیا نقصانات ہیں؟ سو اس پہ جو ifs and buts بھی ہیں، اس پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، اور کیا ہمارے پاس کوئی آپشنز بھی ہیں یا بالکل کوئی آپشنز نہیں ہیں، اینڈ وی ہیو رن آؤٹ آف آپشنز۔ اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور کیونکہ یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور فوری طور پہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ نیر بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ، میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں پہلے ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور ان سے جاننا چاہوں گا کہ جناب بخاری صاحب، آپ کو یہ ایڈریس کرنا پڑتی ہیں ساری چیزیں، آپ کو یہ ساری چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں لوگوں سے، اور آپ کو فرام دا ہارسز ماؤتھ اس کی کوئی کلیئرٹی ملی ہے؟ 1 سیکنڈلی، آپ ان ساری چیزوں کو کیسے جواب دہ ہوتے ہیں، یا جواب کیا دیتے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے لوگوں کو، اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو؟ We can start with this غزہ پیس آف بورڈ، بخاری صاحب، یا ابراہیم ایکارڈ سے شروع کر لیتے ہیں۔ تھینک یو رانا صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے، آبویسلی اس کا آبجیکٹ تو یہ تھا کہ ایک سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن تھا 2803، اور اس پہ جو میٹرز ڈسکس ہوئے اور جو اس پہ ریزالو ہوا، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی، اور یونائٹڈ نیشن کوئی زیادہ افیکٹو رول اسرائیل کے ساتھ کوئی نہیں پلے کر سکا، کوئی کرامت بات نہیں ہو سکی، اور الٹیمیٹلی اسرائیل ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ اس کو کوئی لگام اگر دے سکتا ہے تو وہ سوائے
امریکن اسٹیٹ کے اور کسی کو وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے، نہ کسی کے اثر کے نیچے آتا ہے. تو یہ انیشیٹو امریکن پریزیڈنٹ نے لیا اور پاکستان کو بھی یہ آفر ہوئی کہ آپ بورڈ کا ممبر بنیں. تو پاکستان نے وداؤٹ چینجنگ آر پوزیشن آن اسرائیل کہ جو ابراہم جو ہے ایگریمنٹ آ رہا ہے اس کا ہم تو حصہ نہیں بن رہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ نو کوسچن آف ریکگنائزنگ اسرائیل لیکن جو جینوسائیڈ ہوئی اور مزید جو تباہی غزہ میں ہوگی اس کو کیسے رکوایا جا سکتے؟ آپ کے پاس کیا آپشنز تھی؟ انٹرنیشنلی فورم تو آپ کا یونائٹڈ نیشن فورم تھا لیکن وہ ایفیکٹولی اپنا رول ادا نہیں کر سکا. اور اگر ایک امید بن پڑی کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ اس ریزولوشن کو امپلیمنٹ کر پائے گا اور ریلیف مل جائے گی فلسطینینز کو، پاکستان کا موقف تو وہی ہے کہ جو اسرائیلیز ہیں دے شوڈ گو بیک ٹو 1967 پوزیشن جو ٹیریٹوریل ایشوز تھے اور 2 اسٹیٹ کی ریکگنیشن کی بات ہے. لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ پچھلے 2.5 سال سے جو ظلم اور بربریت اور جینوسائیڈ ہوتی رہی کہ آپ رپورٹس دیکھیں مور دین 80% غزہ از ڈسٹرائڈ. اب اس کو ری بلڈ بھی کرنا ہے، اس کو ری ایبلیٹیشن بھی کرنی ہے. تو پاکستان کی ہمدردی فلسطین کے عوام کے ساتھ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان اکیلا نہیں تھا اس میں 7 اور اسلامی ممالک بھی ہیں. اور ویسے انٹرنیشنلی یہ ایشو اسلامک ورلڈ کا ایشو ہے، پھر پرٹیکولرلی یہ ایشو عرب ورلڈ کا ہے. اور عرب ورلڈ سے دیکھیں امپورٹنٹ کنٹریز اس کے ممبر ہیں اور پاکستان ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس میں شامل ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بورڈ جو ہے یہ ریزولوشن جو ہے 2803 اس کو امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جائے گا اور فلسطین کے لوگوں کو ریلیف مل سکے گی. تو بیسیکلی آپ یہ تو چلے حکومت کا موقف آ گیا، لیکن بخاری صاحب پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا ابراہیم ایکارڈ کی طرف جانا چاہیے؟ اس کے پاس کوئی آپشنز اور ہیں؟ اور کیا انٹرنیشنل سٹیبلائزنگ فورس جو ہے اس کو جوائن کرنا چاہیے، ISF کو جوائن کرنا چاہیے پاکستان کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو اس کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، پرائمریلی ہماری تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، جو ہماری ریاست کی پوزیشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ریاست کی پوزیشن کو سمجھے کہ ہم الائی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ہے اس کا تو حصہ پاکستان بننے کو تیار نہیں ہے، کہ اس کا رول بڑی واضح بھی نہیں ہے. اور ہم کم از کم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری فورسز ان فورسز کے ساتھ مل کے کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں جو فلسطین کے عوام کے حق میں نہ ہو یا ان کے حقوق کا تحفظ نہ کرتی ہو. اس لیے ہم نہیں سمجھتے اس کے جانب بنے. لیکن بات یہ ہے کہ واٹ آپشن از لیفٹ، دنیا کے ملکوں کے پاس اور آپشنز کیا تھی؟ اور وہ جیسے وہ کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا either you are ٹیبل اور you are the part of امینو یونو. تو بات یہ تھی کہ اسلامک ورلڈ کے بڑے امپورٹنٹ کنٹریز جس میں سعودی عربیہ، UAE، ٹرکی، قطر، انڈونیشیا، پاکستان بھی اس میں شامل ہوا. اس لیے شامل ہوئے ہم کہ ہم امید کریں کہ فلسطین کے عوام کو ہم بہتری کی جانب لے کے جا سکیں، ان کی بحالی ہو سکے. یہ جو قتل غارت گری جو شروع ہے اس سے نجات ان کو ملے، یہ آئے دن کی جو بمبارڈمنٹ ہے اس سے جان نجات ملے ان کو. تو اس لیے لیٹس ہوپ کہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ کوئی اپنا رول ادا کر سکے. اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ یونائٹڈ نیشن ابھی تک اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پایا، اسرائیل کو نہیں روک سکا. اس لیے ابھی اور سپر پاورز بھی اس میں موجود ہیں، رشیا بھی اس میں موجود ہے. آپ دیکھیں آلدو یورپین یونین کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، ان کو وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن ان کا اپنا ایشو آن ٹیرف ایشوز اینڈ دا گرین لینڈ ایشوز، وہ ان کے ایشوز آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. دیر از اے ڈفرنس آن دیٹ ایشو. نیٹو کے اندر بھی ڈفرینسز آ رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دیگر 7 ملکوں کے ساتھ مل کے سمجھتا تھا کہ فلسطین کے عوام کو ریلیف مل سکتی ہے اس کے ذریعے. اچھا، یہ جو ابھی نیا بخاری صاحب کانسٹیٹیوشن اناؤنس ہوا ہے افغانستان میں،
جس میں 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی جناب جائز قرار دے دی گئی ہے، غلام بنایا جا سکتا ہے لوگوں کو، اور جو سوسائٹی ہے اس کو 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، اور اگر کوئی طالبان کے خلاف بیان دیتا ہے یا ان کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو 3 سے 50 کوڑے مارے جا سکتے ہیں۔ اب اس کانسٹیٹیوشن کو، اس آئین کو آپ کیسے لیں گے؟ میں تو اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کا آئین ہے، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اٹ از اپوزٹ ٹو اسلام ٹیچنگس، جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مجھے تو خلاف نظر آتا ہے۔ بہت پہلے 1400 سال پہلے سلیوری کو تو ابالش کر دیا گیا تھا، اور اسلام تو وہ دین ہے جو خواتین کو زیادہ تحفظ دیتا ہے۔ پری اسلامک ڈیز سے جب اسلام آیا تو عورت کو تو اس کو عزت دی گئی، اس کو احترام دیا گیا، اس کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اور یہ آئین جو بنایا انہوں نے اپنے لیے، ان کے عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ افغانستان کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ چلے مطلب کہ یو اسٹرانگلی یو آر آف دس ویو کہ یہ بالکل اینٹی اسلامک ٹیچنگز ہے کے خلاف، اینٹی اسلامک۔ میں تو اس کو اسلامک نہیں سمجھتا ہوں۔ جی ہاں، یہ جو کہیں ایسا انٹرنیشنل یا جتنے بھی اسلامی ممالک میں آیا ان میں اس قسم کا آئین ہے، اس قسم کی دفعات ہیں یا اس قسم کے آرٹیکلز ہیں۔ یو سے ٹاک اباؤٹ سعودی عربیہ، اس میں ہے، ایران کو دیکھ لیں، ایجپٹ کو دیکھ لیں۔ اگر دیگر اسلامی ممالک میں جو اسلامی مملکت ہے، جو جن کی پاپولیشن میجورٹی مسلم ہے، ان کے ممالک میں تو یہ اس قسم کے قوانین نہیں ہیں جس قسم یہ قوانین لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بخاری صاحب نے بڑی جو ان کے مائنڈ میں چیزیں تھیں ان کو بتا دیا، کیونکہ میں انٹروڈکشن کراتا چلوں، میں معافی چاہتا ہوں پہلے نہیں کرا سکا۔ میرے جنرل طارق شیخ خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پہلے تو مجھے ایکسپلین کریں، ویورز کو ایکسپلین کریں کہ غزہ پیس آف بورڈ جو ہے یہ ایک بورڈ ہے یا ایک سے زیادہ بورڈ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر کمیٹیز بھی ہیں یا نہیں ہے؟ پہلے تو یہ ایکسپلین کریں، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر آپ سے ایجوکیٹ ہوتا ہوں۔ دیکھیں، اس کا ایگزیکٹ نام ہے بورڈ آف پیس آن غزہ، جی، اور اس کے ساتھ ایک ایگزیکٹو بورڈ آن غزہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ۔ ٹھیک ہے جی، ان کے ڈفرینٹ مینڈیٹ ہے، اور پرائمریلی ان کو جو اسپیشلی جو ہے ایگزیکٹو بورڈ آن غزہ اینڈ بورڈ آف پیس فار غزہ، اس کو ٹرمپ صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں، ایگزیکٹو بورڈ کو۔ جی، ایگزیکٹو بورڈ کو بھی ہیڈ کرتے ہیں اور بورڈ آف پیس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، دونوں کو دونوں ٹرمپ خود صاحب ہیڈ ہیڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل، اب جو آئی سب کا کہہ رہے تھے انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس، اس کے کمانڈر اناؤنس ہو چکے ہیں، وہ ایک میجر جنرل ہیں، وہ امریکن جنرل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے انڈر یہ فورس آپریٹ کرے گی۔ اس فورس میں کتنی کنٹریز کی فورسز ہوں گی؟ دیکھیں، یہ تو انہوں نے بھی اس کو، پاکستان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ جوائن کریں، باقی ملکوں کو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ٹرمز آف ریفرنس کلیئر نہیں ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا۔ جیسے پاکستانی میڈیا میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ حماس کو ڈس آرم کرے گی، جی، کیا یہ اسرائیل کے خلاف لڑے گی، تو یہ ٹرم آف ریفرنس بڑے اس کے بھی کلیئر ہونے، ابھی جوٹ ڈاؤن نہیں ہوئے، ابھی کلیئر انہوں نے نہیں کیے۔ اچھا، فی الحال بات چیت چل رہی تھی بورڈ آف پیس آن غزہ، ٹھیک، جس کے کہ 8 مسلمان ممالک۔ اچھا، اس کا فنکشن کیا ہوگا بورڈ آف پیس کا؟ دیکھیں، بورڈ آف پیس جو ہے یہ اوور آل چیزیں دیکھے گا کہ یہ جو 20 نکات ہیں جی، شرم الشیخ میں جو ایگریمنٹ ہوا جی، اکتوبر 2025 میں، جی، کہ ان کو امپلیمنٹیشن اس کی دیکھے گا۔ اور میں آپ کو بتاتے چلوں رانا صاحب کہ جیسے جو 20 پوائنٹ ہیں ان کی 3 سٹیجز ہیں، 3 فیزز ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی فیز یہ تھی کہ سیز فائر، ٹھیک، اور ہیومنٹیرین اسسٹنس جو وہاں رکی ہوئی ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، ٹھیک ہے، اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ غزہ سے نکلیں، مطلب اسرائیل کی فورسز غزہ سے نکل جائیں اور وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس آ جائے، اور ایسے ہے سر؟ پہلے وہ نکلے، ٹھیک ہے، پھر وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس آئے اور غزہ جو حماس ہے ڈس آرم ہو۔ اچھا، اوکے، یہ اس کا پہلا فیز تھا، ٹھیک، اور بورڈ آف پیس سیکنڈ فیز میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب یہ ہو جائے گا تو بورڈ آف پیس آن غزہ آئے گا، ٹھیک، جو کہ وہاں پہ تعمیر نو اس کی کرے گا اور ریکنسٹرکشن کرے گا، اور وہاں پہ جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی کو گرو کرے گا وہاں پہ، اور ساری معاملات کو دیکھے گا، یہ بورڈ آف پیس۔ ٹھیک ہے،
تو ابھی تو پہلے جو فیز تھا جس میں کہ حماس نے ڈس آرم ہونا تھا اور اسرائیلی فورسز نے واپس نکلنا تھا، وہ تو ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. اسرائیل نے ریفیوز کر دیا کہ ہم تو جی اس میں نہیں نکلیں گے، ایک لائن ڈکلیئر کر دی کہ جی فی الحال اس تک پیچھے آ جاتے ہیں اور ہم تو کریں گے نہیں. ٹھیک. اور حماس نے بھی ریفیوز کر دیا. پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ڈس آرم ہو جائیں گے، بٹ انہوں نے اسے لنک کر دیا کہ اسرائیل پہلے غزہ سے نکلے اوکے پھر ہم ڈس آرم ہوں گے. اور وہ پیلسٹین اتھارٹی جس کے محمود عباس صاحب 2005 سے صدر ہیں، جو یو این کو جس کو مانتا ہے پیلسٹین کی جو ہے سول باڈی پیلسٹین اتھارٹی، اس کو تو مانتے ہی نہیں وہ. تو اپنے بھی ان کے ڈفرینسز بیچ میں ہیں، اور تو یہ ابھی معاملہ دیکھے جائیں گے. ہاں فیز 2 پہ ویسے تو آگے ہیں کہ بورڈ آف پیس کی بات ہو رہی ہے، 8 اسلامی ممالک جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا، جس میں پرائمریلی جو ان کے ہمسائے ہیں جارڈن، ایجپٹ، اس کے بعد سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، پاکستان، انڈونیشیا اور ترکیہ، یہ اس میں 8 اس کے ممبر ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، میں جو سمجھنا چاہتا ہوں اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں. ایک بڑا سوال اٹھتا ہے یہاں پہ، بڑا کامن سا کوسچن ہے جو کہ بار بار پوچھا جاتا ہے اور اس پہ کلیئرٹی ایز سچ نہیں آتی. Are we heading towards Abraham Accord? Are we going to sign Abraham Accord? Are we going to recognize Israel in the days to come? Once یہ پیس بورڈ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو 3 آپ نے اسٹیپس اس کے بتائے، یہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد can we go for like Abraham Accord? Are we going towards Abraham Accord? Or is it in the offing جو کہ ہم اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں اسرائیل کو؟ دیکھیں اس میں جو میں نے 3 سٹیجز بتائی نا، 3 فیزز، جی کہ پہلا فیز تو ختم ہو گیا اور بورڈ آف پیس سیکنڈ فیز میں آتا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس آئے گی، ٹھیک ہے جی. اور وہاں ریکنسٹرکشن ہوگی، کنٹرول کریں گے، وہ سارے میکنزم کو دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے. اور فیز 3 میں پھر ہم جائیں گے اس کے پرماننٹ حل کی طرف، جس میں عرب کنٹریز انوالوڈ ہوں گے، ان کے ہمسائے سعودی عربیہ انوالوڈ ہوگا، وہ اسرائیل سے بات چیت کریں گے. اور پھر اس میں ذکر ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا آبجیکٹو ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف. اچھا. تو وہ فیز 3 اگر ہوتا ہے جس میں بڑے چیلنجز ہیں، دیکھیں نا پہلا فیز تو آپ نے سیکنڈ فیز میں آ گئے، پہلے فیز میں حماس نظام نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور اسرائیل وہاں سے نکل نہیں رہا. تو اس پہ بڑے سیریس کوشچنز ہیں اس کی، مطلب ویراسٹی پہ کہ یا واقعی امپلیمنٹ ٹرمپ کرا سکے گا نہیں کرا سکے گا. تو اگر 2 اسٹیٹ سولوشن ہوتا ہے وہ تو ہم دیکھیں، ہمارا تو اسٹانس یہی ہے کہ 1967 کے بارڈر سے پہلے جہاں جہاں جو تھا وہاں چلا جائے. ٹھیک. اور القدس الشریف ول بیکم دی کیپٹل آف فلسطین. ٹھیک. اور 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا جی، اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، سوورینٹی کو فلسطین کو اسٹیبلش کیا جائے. ٹھیک. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارا تو پھر اسرائیل سے جھگڑے کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں اس کے ہمسائے جو جارڈن اور ایجپٹ جن سے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، 67 کی، 48 کی، 73 کی، وہ ان کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ انہوں نے ریکگنائز کیا. 79 میں ایجپٹ نے کیا، 94 میں جارڈن نے کیا، 2020 میں یہ 4 جو ملک ہیں یو اے ای اور بحرین اور موراکو اور سوڈان، انہوں نے ابراہیم ایکارڈ کو مان لیا. ہم تو ان سے 3000 دور ہیں، کلومیٹر دور ہیں. تو اگر اسرائیل ہوش کے ناخن لے اور وہ وہاں آ کے ان کے فلسطین کے علاقوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اگر ان سے صلح کر لیتا ہے، ان کو علاقے واپس کر دیتا ہے، تو پھر ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. علاقے کیسے واپس کرے گا؟ تو اتنا جو ایکسرسائز ہوئی، اتنے سالوں سے جو ایکسرسائز ہوتی نہیں، واپس کیسے کرے گا؟ دیکھیں وہ بورڈ آف پیس کا تو یہی ہے نا کہ یہ وہاں غزہ سے نکلیں اور واپس جائیں، انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس آئے، پھر عرب ان سے بات چیت کریں، اور بات چیت کو الٹیمیٹلی وہ اس میں حصہ ہے اس کا بورڈ آف پیس کا کہ الٹیمیٹلی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بات جائے گی. تو مطلب اس میں ایک تھیوریٹیکلی یا بورڈ آف پیس میں تو آ گیا، بٹ پریکٹیکلی کیا یہ ہو سکے گا؟ دیٹ ہیز ٹو بی سین. بٹ پاکستان کا اسٹانس بڑا کلیئر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم مطلب جیسے بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں، اور ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ہم غزہ کے عوام کو، فلسطین کے عوام کو سپورٹ کریں گے، ان کو طاقت دیں گے، اور ہم حماس کو کبھی ڈسارم نہیں ہونے دیں گے. وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے اسرائیل کے ساتھ، اور ہم اس کی ریکنسٹرکشن کریں گے، ریہیبلیٹیشن کریں گے. زاہد صاحب سے بھی انپٹ لے لوں. مجھے ذرا یہ جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا جن صاحب کہ ڈس آرم نہیں کریں گے ہم. آپ نے کہا کہ حماس کو ہم ڈس آرم نہیں کریں گے. وہ تو بورڈ آف پیس میں ذکر ہے نا کہ ڈس آرم ہوگی تو پھر بات آگے چیز چلے گی نا. انہوں نے اس کو لنک کیا اسرائیل کے ساتھ کہ پہلے اسرائیل غزہ سے نکل جائے تو پھر ہم ہتھیار ڈال دیں گے. اب یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ دس از ٹو بی سین. جنرل زاہد صاحب، ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ کہ جناب یہ اس طرح ہو جائے اور وہ نکل جائیں وہاں سے، اسرائیل کی فورسز نکل جائیں اور حماس ڈسارم ہو جائے، اور یہ جو 3 ٹیئرز ہیں غزہ پیس آف بورڈ کے،
یہ کو اسموتھلی سیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو ان دا ڈیز ٹو کم؟ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آئی تھنک بخاری صاحب نے اور جنرل طارق صاحب نے کافی بات چیت کمپریہنسو اس پہ بات چیت کر لی ہے. دیکھیے آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ہے جی. اب اگر ہم کہیں کہ دس ارینجمنٹ از این آئیڈیل ارینجمنٹ، یہ نہیں ہے. اس کو ہم کوئی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال میں رانا صاحب اس پہ بات چیت کرنے سے پہلے ہمیں انوائرمنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ بہت ساری سیکیورٹی کونسل نے بھی ایفرٹس کر لی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اپنے اوپینینز 3-4 دے دیے، عرب ورلڈ نے بھی کوشش کر رہی. سب کوششیں ہونے کے باوجود امپیونٹی کے ساتھ اسرائیل کی جو جینوسائیڈل اپلیکیشن ہے وہ جاری ہے. ڈیپ اور ان کا جو پلان ہے ٹو ڈی پاپولیٹ غازہ، وہاں سے ان کو نکالے، اس کے بعد اینیکس کرے غازہ کو بھی، اینیکس کرے ویسٹ بینک کو، اور دیر از نو پیلسٹینین اسٹیٹ، یہ ایگزسٹ نہیں کر رہی، اور امپیونٹی کے ساتھ وہ اپنے اس ڈیزائن پہ چل رہے ہیں. دوسری بات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ملٹریلی مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ویئر از اسرائیل. لیبنان کی حالت آپ نے دیکھ لی، ایران کے ساتھ جو کچھ ہو گیا، حماس کو آپ نے دیکھ لیا، حزب اللہ، وٹ ایور نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے اس میں جائے بغیر، جو اس کا اینیمیز ہے اس نے سب کو ڈی گریڈ کیا ہے جی. اور ایران کے اوپر پھر اپنی جو ایگزٹ اسٹریٹجی کے طور پہ امریکہ نے اپلیکیشن بھی کرا دی. اب یہ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اسلامک ورلڈ، انٹرنیشنل، ایک ہی شخص نظر آ رہا ہے، وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو امپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت وار کو، اور ادھر 80,000 لوگوں کی جانیں چلی گئی. تو میں کہتا ہوں کہ دس از ناٹ این آئیڈیل سچویشن. جو پاتھ وے ٹو اسٹیبلشمنٹ آف 2 اسٹیٹ سولوشن اور یہ ڈس آرمامنٹ آف جو ڈی ملٹرائزیشن آف دا ریجن، یہ دونوں بہت بڑے ٹاسک ہے، اس کی انوائرمنٹ کے لیے کام ہونا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آؤٹ آف دا بیڈ چوائسز کہہ لیں یا چوائسز کہہ لیں، پاکستان نے ایک 8 ممالک ساتھ مل کے، جن کا ذکر ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے، ان کے ساتھ مل کے ایک اس پہ کمپرومائز کیا. یہ اسٹریٹجک کمپلشن کائنڈ آف اے تھنگ ہمارے اوپر بن گئی کہ ہم نے اس کے اندر جانا ہی جانا. تو وہاں سے اب یہ کام شروع ہوگا. اب یہ کتنا ایٹ لیسٹ آپ وہاں پہ افیکٹ کر سکیں گے. سر میں ذرا مجھے کلیئرٹی کے ساتھ جنرل صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کیا جو ہماری فورسز ہیں وہ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کو جوائن کریں گی سر؟ دیکھیے وہ تو ابھی پارٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی ایکسیپٹنس آتی ہے کہ نہیں آتی. اسرائیل سے آلریڈی دیر آر وائسز کہ وہ پاکستان کی ملٹری کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے بتایا کہ پاکستان کا الون اب ڈیسیژن ہو نہیں سکتا، یا ہونا چاہیے نہیں کم از کم. آپ نے جو 8 اسلامک ممالک کے ساتھ جو آپ نے ایز اے اسٹیٹ جا رہے ہیں، تو آئی تھنک وی ول ہیو ٹو بی لٹل کلوز ٹو دیٹ. ترکیہ کے اوپر بھی ابھی اسرائیل نے اعتراض کیا ہوا ہے، قطر کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہوا ہے. تو اسرائیل اس پہ روڑے اٹکائے گا. اس میں ابھی پولیٹیکل چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آؤٹ آف اس انوائرمنٹ میں. آئی ایم ناٹ فورسینگ امیڈیٹ ڈپلائمنٹ پارٹیسپیشن آف پاکستانی فورسز، لیکن ان 8 ممالک کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے. آپ آئسولیشن میں ڈیسیژن میکنگ کر سکتے. ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ جی. میں ایک بریک کی طرف جا رہا جی. بریک کے بعد تو ہمارے ساتھ اختیار ولی خان صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی ذرا ان پٹ لے لیں، کیونکہ ساتھ ساتھ پولیٹیکل ان پٹ بھی میں لیتا جا رہا ہوں، کیونکہ پولیٹیشین جو ہیں ان کے یہاں پہ ریزرویشنز ہوتی ہیں کہ جناب ان کو نہیں لوپ میں لیا جاتا. سو ان کی ان پٹ کیا ہے اس سارے معاملے پہ، وہ اس پہ ہم بات کریں گے اختیار ولی سے بھی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. نیئر بخاری صاحب کو بھی ہم نے سن لیا جناب. نیئر بخاری صاحب کا یعنی کہ چیئرمین سینٹ جو سابق تھے، ان کا سٹینس کیا تھا، ہم نے اس پہ بھی بات کی جناب کہ غزہ پیس آف بورڈ پہ ان کے کیا خیالات ہیں. اور اب ہمیں اختیار ولی صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے، اور میجر جنرل زاہد محمود صاحب میرے ساتھ ہی ہیں، اور جناب میجر جنرل طارق رشید صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. میں ذرا اختیار ولی صاحب سے پوچھ لوں. اختیار ولی صاحب یہ ذرا بتائیے گا، یہ نیا جو کانسٹیٹیوشن اناؤنس ہوا ہے افغانستان کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، اور 2 حصوں میں پوری سوسائٹی کو انہوں نے جناب یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ غلام بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی طالبان کو کرٹیسائز کرے گا تو اس کو 3 سے لے کے 50 کروڑوں تک سزا بھی مل سکتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ کس سے انفلوئنس ہو کے کانسٹیٹیوشن بنایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب.
اب میں اب اس پہ کیا کہوں، جہاں پہ خود کوئی آئین نہ ہو، آئین کو سسپینڈ کر کے، مطلب جہاں پہ جیسی وہاں پر حکومت ہے، سر یہ اسلام کا کون سا چہرہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. اور مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کا اپنا دستور ہے نہیں، کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ شریعت ہی ہماری سپریم لا ہے، لیکن یہ شرع میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، شریعت میں اس کا کوئی ذکر تو نہیں ہے. یہ تو اپنا قانون بنانا، اپنی شریعت بنانا، اپنی منمانی کرنا، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ تو یہ کچھ نہیں ہے. اس پہ بندہ کیا افسوس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں آئین، دستور، قانون، یہ ساری چیزیں دنیا میں جب بھی قومیں ملتی ہیں، بیٹھتی ہیں، تو اس کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس آئین کی گنجائش ہو، دستور کی گنجائش ہو، مذہب کی گنجائش ہو، قرآن کی گنجائش ہو، حدیث کی گنجائش ہو، پھر دلیل کی گنجائش ہو، منطق کی گنجائش ہو. تو یہاں پر تو آپ نے سارے قوانین کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی مرضی کے آپ قانون بنائے جا رہے ہیں، تو بنائے. اس پہ بندہ کیا ہی کہے. انڈیا سے تو انفلوئنس نہیں ہوئے ہوئے سر ڈیفینیٹلی یہ تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ چیزیں جو ہے تو وہاں سے لگ رہا ہے کہ انفلوئنس ہو رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہاں کی کاپی لگتی ہیں. تو ٹھیک ہے، وہاں پہ ویسے بھی ان کا انڈیا کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. جب بھی مطلب ہمارے ساتھ اگر یہاں پر طالبان کی حکومت رہی ہو یا کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ رہی ہو، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے آج ہیں. اور جب سے انڈیا کا انفلوئنس یہاں بڑھا ہے، یہاں پر انہوں نے اڈے بنائے، اس کے بعد سے حالات ایسے ہی ہیں کہ ان کا اثر زیادہ ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات دن بدن جو ہے وہ ابتر ہوتے جا رہے ہیں. ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ذرا تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا، پہلے ڈسکشن چل رہی تھی. غزہ پیس آف بورڈ جو ہے اختیار ولی صاحب، وہ اس کے ایک سے زیادہ بورڈز ہیں، اس میں ایگزیکٹو بورڈ بھی ہے، اس کے اندر جنرل طارق صاحب نے ہمیں ایجوکیٹ کیا، اس کے اندر کمیٹیز بھی موجود ہیں، وہ بھی ہمیں طارق صاحب نے ایجوکیٹ کیا اس پہ. اور اس پہ ہمیں ذرا بتائیں گے آپ لوگوں کی کیا رائے کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ہے اس کو کیا پاکستان جوائن کر سکتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو اس میں کیا اچھائیاں ہیں یا کیا برائیاں ہیں، یا اگر نہیں کرتا تو آپشنز کیا رہ جاتی ہیں اس کو جوائن نہ کرنے کے لیے؟ سر میں قوم کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے 2-3 لائنیں جلدی بولوں گا، موٹی موٹی، جس سے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ بورڈ میں شامل ہونا کا سب سے پہلے میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ فلسطین کے متعلق جب بھی کوئی فورم بنا، پاکستان کبھی اس کا حصہ نہیں رہا، کبھی کسی نے ہمیں پوچھا بھی نہیں ہے. آج اگر وہاں پہ بورڈ بن رہا ہے، امن کی بات ہو رہی ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کی بندش کی بات ہو رہی ہے، اس کی تعمیر نو کی بات ہو رہی ہے، اور ہم اگر اس موضوع اور اس مدعے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ 1967 کی سرحدات کو نہیں چھیڑا جائے گا، القدس شریف جو ہے وہ دارالحکومت ہوگا، نسل کشی ان کی بند ہو جائے، امن وہاں بحال ہو جائے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ڈی ویپنائزیشن کی کوئی بات وہاں پہ ہم اس کا حصہ ہے نہیں. بورڈ اگر فلسطینیوں کو فائدہ دے سکتا ہے، ہم وہاں پر ہیں، اگر نہیں دے گا، ان کے نقصان کی بات ہوئی، ہم وہاں پہ نہیں بیٹھے رہیں گے. ہم وہ قوم ہے، دیکھیں ہم کسی کی پریشر میں آنے والے لوگ ہیں ہی نہیں. ہم نے تو اس ملک میں جب وقت آیا تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے ایٹمی دھماکے کر کے دکھائے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے مئی کی بات ہے کہ ہم نے انڈیا کے کس طرح دانت کٹے کر دیے. پاکستان کی پوری دنیا میں اس وقت ایک توقیر اور وقار ہے. اگر ہم پہلی دفعہ میں تاریخ میں یہ موقع ملا ہے، ہم اس کو اویل کرنا چاہیے. اور ہم اکیلے نہیں بیٹھے، مسلم امہ کے ساتھی ہمارے ساتھ وہاں پر 8 ملک بیٹھے ہوئے ہیں. اور یا ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے، اسٹریٹ پالیٹکس، ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پالیٹکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ اور چیز ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. اب وہاں پر کیا ہم یہ ہماری قوم کو یہ بات سمجھنا ہوگا. سعودیہ ہمارے ساتھ ہے، دیگر اسلامی ملک ہمارے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہیں، تو ہم مل کر اگر آواز اٹھائیں گے، بلند کریں گے، ایک مدعا کریٹ ہوگا، تو ہم یقیناً فلسطین کو اور فلسطینیوں کو فائدہ پہنچائیں گے. یہ قوم مطمئن رہے کہ ہم اپنے عقیدے پر، اپنے مذہب، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے. ایک چیز اختیار ولی صاحب، ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو دا بریک، مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم ایکارڈ کی طرف
جب یہ سارے مسائل جو ہیں اگر حل ہو جاتے ہیں، یہ 2-3 سٹیجز ہیں جنرل طارق رشید صاحب نے بولے تھے ہمیں پہلے آپ سے جوائن کرنے سے پہلے کہ غزہ پیس آف ایکارڈ کے 3 سٹیجز ہیں، 3 ٹیئرز ہیں. ان کو اگر اٹس اے ٹیڈیس جاب، انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اگر اس کو فالو کر لیا جائے یا اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے، اور اس کے بعد جنرل زاہد نے بھی یہ بتایا کہ جناب اگر ان چیزوں پہ ہو جاتی ہیں باتیں، سب چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد دوسری سٹیج آئے گی اور تیسری سٹیج میں جا کے انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کی بات ہوگی. اگر یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ابراہیم ایکارڈ کی طرف جانا پڑتا ہے، تو کیا ہوگا حکومت کا سٹینس؟ ول وی گو فار ابراہیم ایکارڈ؟ سائن کریں گے ابراہیم ایکارڈ؟ جی اختیار ولی صاحب. سر ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئے گی؟ اگر آپ اپنے گول اچیو کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کو اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم بورڈ کو اور تمام مسلم امہ کو یکجا کر سکے، جو میں نے آپ کو 3 نکات رکھ دیے اس پہ یکجا ہو جائے، تو پھر تو ابراہیم ایکارڈ کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو 2 باتیں یہاں پر. اب ہمیں زیادہ اپنی تھانے داری یا منمانی دکھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہم فیصلہ وہ کریں گے جو فلسطینیوں کو منظور ہوگا، خود وہاں کی جو عوام ہے ان کو منظور ہوگا، اور اس کے علاوہ جو مسلم امہ کو منظور ہوگا ہم وہ کریں گے. ہم کسی بھی انڈیپینڈنٹ اور سول اس طرح کی کسی پوزیشن پہ نہیں جائیں گے کہ ہم کوئی چیز اپنے ذمہ لے لیں جس کا فلسطینیوں کو فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو. نیور، کبھی بھی نہیں. اوکے، گاٹ یور پوائنٹ. جی ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے، میں بریک کی طرف چلتا ہوں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید گفتگو کرنا چاہوں گا. اور یہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے تھوڑی سی، کیونکہ کئی مسلم ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے جنگیں بھی لڑی اسرائیل کے ساتھ، لیکن انہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے. ایک تو پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو نیا آئین یہاں پہ لے کے آئے ہیں یہ، تو اس نئے آئین کے تحت اس کی امپلیکیشنز انٹرنیشنلی کیا ہوں گی؟ اس حکومت کی جو وائبلٹی ہے، یا اس حکومت کا جو جس طریقے سے دیکھا جائے گا، اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا طالبان کی حکومت کو ان دا ڈیز ٹو کم. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جنرل طارق صاحب ہمیں یہ سمجھا دیں کہ جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ کئی ممالک ایسے ہیں، مسلم کنٹریز ایسی ہیں جن کی جنگیں بھی ہوئی اسرائیل کے ساتھ، لیکن انہوں نے بعد میں اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا. ٹھیک ہے، سو وہ ذرا سینیریو، ٹھیک ہے ہر اسٹیٹ ہر ملک کی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کو واچ کرتا ہے، بٹ ان دس پرٹیکولر کیس اگر ایشوز جو ہیں سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا ٹورڈز سالو ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، تو اس میں پاکستان کا سٹینس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے جو ذکر کیا، پاکستان کا سٹینس تو بڑا کلیئر ہے جی کہ فلسطین ایک آزاد ریاست تسلیم کریں. 1967 کے وار سے پہلے جو بارڈر تھا اس کو تسلیم کریں. اس طرح فلسطین کے علاقے واپس کیے جائیں، جس میں ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، کمپلیٹ غزہ ہے، ایسٹ یروشلم ہے، تو اور القدس الشریف وچ از پارٹ آف ایسٹرن یروشلم، اس کو کیپٹل بنائیں. تو ہمارا سر یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے نا. پریکٹیکلی بہت مشکل ہے، پریکٹیکلی بہت مشکل ہے. لیکن پہلے میں نے آپ سے کہا کہ بورڈ آف پیس کے 3rd فیز میں یہ شامل ہے کہ اس میں عربس کو بات چیت کرنی ہوگی، یہ بات چیت اسرائیل سے کریں گے، اور آبجیکٹو ہوگا کہ آزاد فلسطین ریاست کا اس کا جو قیام ہے عمل میں لایا جائے. تو اٹس اے ٹال آرڈر، بٹ اس کو ایک اس میں ڈاکومنٹ موجود تو ہے. اور جیسے بڑا آپ نے ایپٹلی ذکر کیا، ایجپٹ دیکھیں، 208 کلومیٹر کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ ہے. رفح کراسنگ کی بات کرتے ہیں، کھولی نہیں، فیلڈیلفیا کی، وہ ایجپٹ کے بارڈر سے لگتی ہے. اور جارڈن کو دیکھیں، 300 کلومیٹر سے زیادہ لمبا بارڈر، اور 100 کے قریب سیریا کا بارڈر، 90 کے قریب لیبنان کا بارڈر. یہ اس کے ہمسایہ ملک ہیں. اور 1979 میں ایجپٹ نے اس کے کیمپ ڈیوڈ ریکارڈ کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور جب سے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو ایڈ ملتی ہے رانا صاحب، جو یو ایس دیتا ہے، اسرائیل کو دیتا ہے. جب سے یہ بنا ہے، ہر سال اراؤنڈ $4 بلین ہر سال اس کو ایڈ دیتا ہے، جو اناؤنسڈ ہے. اس کے علاوہ باقی ڈیفینس میں تو علیحدہ کر دیتا ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ ایڈ ملتی ہے ایجپٹ کو. ایسے بائی دا وے ہمیں بھی $50 بلین سے زیادہ امریکہ نے ایڈ دی ہوئی ہے. اور ہمارے لیے بھی کوشچن ہونا چاہیے کہ ایڈ کدھر گئی ہے. اور ہمارے بھی جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، کوئی 130-40 بلین ڈالرز کا، یہ قرضے کہاں استعمال ہوئے؟ یہ کوشچن ہے، ہمیں مطلب کرنے چاہیے.
اور اب جو بات ہو رہی ہے پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر، میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو جو 5 سال ملے ہیں CDF چیف آف ڈیفنس فورسز، میرا خیال ہے اب معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی انٹرسٹ میں ڈیسائیڈ ہوں گے. تو ہمارا مڈل ایسٹ کے بارے میں آبجیکٹو بڑا کہ ہم تو دیکھیں اسرائیل سے 3000 سے زیادہ کلومیٹر دور، بالکل ٹھیک، بٹ پرنسپل سٹانس ہے ہمارا اس کے بارے میں. ٹھیک. اور آپ جو دیکھیں بات کر رہے تھے نا یہ اس کی افغانستان کی جی کہ کانسٹیٹیوشن، دیکھیں ہیبت اللہ اخندزادہ نے ڈکری کر کے اس کو اناؤنس کیا ہے، ان کی عدالتوں نے اس کو انڈورس کیا ہے. تو یہ افغانستان کے عوام کے لیے آئی اوپنر ہے. کہتے تھے ہم اسلام لائیں گے، تو اسلام میں تو غلامیت کا ذکر ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ اس میں غلام اس کو ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں. اور دیکھیں اسلام میں اور پاکستان میں 18 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے، جی اس کو 50% کر کے 9 سال پہ کر دیا. جی تو کیا اب یہ ملا 9 سال کی بچیوں سے شادی کریں گے؟ اور ان کے چٹے بڑے جو طریقے طالبان پاکستان ہے، ایک ہی سکے کے دو حصے ہیں، تو کیا اس قسم کی وہ چیزیں پاکستان میں بھی پروپوگیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک. تو میرا خیال ہے پاکستانی عوام کو بڑی کلیئرٹی آنی چاہیے، خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان اور افغانستان کے بارے میں، جسے ہم فتم الہندوستان کہتے ہیں. ان کے اسلام سے میرے خیال میں دور دور سے واسطہ نہیں ہے. بالکل اور دیکھیں رانا صاحب 5 سال ہونے کو آئے، 5 سال میں دیکھیں الیکشن، گورنمنٹ امریکہ میں تو 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، نارمل حکومت پاکستان انڈیا 5 سال بعد ہوتی ہے. جی 5 سال ہونے کو آئے، الیکشن ہی نہیں کرا رہے، بالکل صحیح، اور اب اس قسم کی کارروائیاں کر کے اپنے اقتدار کو طول جانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل تو ٹھیک. یہ ان کا بالکل اسلام سے نہ دور دور کا واسطہ ہے، نہ افغانستان کے عوام سے یہ ان کو انٹرسٹ ان کو بھی ہوا ہے. ان کو صرف اپنا مفاد نظر آتا ہے کہ ہماری یہاں حکومت چلتی رہے اور ہم سے کوئی بات چیت نہ کرے. لیکن اس میں کیسے ان کا اپنا نظام چلتا رہے گا اختیار ولی صاحب؟ کیونکہ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی اس کو اس آئین کو یہ اٹ ول بی ان اے بیڈ ٹیسٹ. دیٹس ہاؤ آئی ٹیک اٹ. کیونکہ ان کے لیے تو بیک فائر کرے گا، بڑی پرابلمس کھڑی ہو جائیں گی. ڈونٹ یو تھنک سو اختیار صاحب؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ماورائے آئین، ماورائے مذہب چیزیں جب آئیں گی تو مشکلات تو بڑھیں گی. جس طرح جنرل زاہد نے بات کی نا، بڑی یہ صحیح بات انہوں نے بتائی کہ اسلام میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے اس کو غلام بنا لیں. اسلام میں تو پسند کیا گیا کہ آپ غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کرائیں. آزاد لوگوں کو پکڑ کے ان کو غلام بنانا یہ کانسیپٹ اسلام کا تو نہیں. جی یہ تو کسی کی اپنی ذاتی پسند ناپسند اور اپنی بنائی ہوئی ایک سلطنت اور اس کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے. یہ میرے اللہ اور قرآن کیا تو قانون نہیں ہے. اختیار ولی صاحب یہ جو اس کا دیکھیں، پہلے تو ایک چھوٹا سا ایشو تھا جس کو لے کے چلا جاتا تھا، اور دیٹ واز کہ جناب یہ عورتوں کو پڑھائی لکھائی نہیں کرا سکتے، نہیں کرانی چاہیے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے، طالبان گورنمنٹ کی طرف سے. اب تو یہ دس از لائک گوئنگ ایلس ویئر. سو اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہوگا؟ ول دے ایبل ٹو سروائیو؟ ول دس گورنمنٹ ایبل ٹو سروائیو کر سکے گی؟ مشکل ہوگا سر. میں اب دیکھیں اسلام تو ہے، وہ تو آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو تعلیم کی زیور سے آراستہ کریں. عورت نہیں پڑھے گی تو آپ کی اگلی نسل جاہل پیدا ہوگی. عورت جب تک جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں ہوگی تو آپ کی اگلی نسل ایجوکیٹڈ کیسے پیدا ہوگی؟ مرد سے زیادہ ضرورت عورت کی پڑھائی پر ہے، اس کی گرومنگ پر ہے. تو گرومنگ اب آج کے دور میں کہاں سے نکلتی ہے؟ مجھے بتائیے، گرومنگ کے لیے آپ کے پاس، خواتین کے لیے آپ کے پاس کون سی اپرچونٹیز ہیں؟ بالکل ٹھیک. دینی تعلیم ہے اور دنیاوی تعلیم ہے. تو اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ زمانہ پتھر کے زمانے میں واپس چلے جائیں گے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے بنا، بالکل کیا بولے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا جی، دے آر ہیڈنگ ٹورڈ اسٹون ایج. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. صرف ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ 8 ممالک ایسے ہیں: ایجپٹ، جارڈن، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ٹرکی، UAE اور بحرین. لیکن یہ ساری فورسز جو ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے اس میں پاکستان بھی اگر جاتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان ہے، وہ سب سے زیادہ میٹر کرے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.